بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف گروپ کے معزز سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے دو بابرکت ناموں کا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ اسے کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کی زندگی کے حالات کو ایک دن میں بدل دے گا۔ اسے میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، میری مائیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، جو نماز جس کے اوپر فرض ہو چکی ہے اور وہ جانتا ہے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ 7 سال کا بچہ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ وہ بھی کر سکتا ہے، اور اتنا مجرب ہے کہ اگر یہ وظیفہ وہ بچہ بھی کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی فضیلت سے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے صدقے سے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے وسیلے سے ان کی فضیلت اور ان کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس بچے کا بھی یہ عمل قبول ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی جس خواہش کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور جس خواہش کے لیے گڑ گڑا کے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور قبول کریں گے، اور وہ اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی زندگی کے بھی حالات بدلیں گے۔ جو بھی شخص اس کو دل جمعی اور پورا یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات کو بدل دیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا۔ اکثر بہنیں ایسے کرتی ہیں کہ وہ آدھا بھائی ایسے کرتے ہیں، بہنیں ایسے کرتی ہیں، بھائی ایسے کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پیچھے کون سی بات ہوئی ہے، یا کس بارے میں آپ سے بات کی گئی ہے، یا آپ کو کیا بتایا گیا، وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ وظیفے کو کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں جن کو نظر میں رکھنا، ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو اس سے پھر وظیفے کی تاثیر بڑھتی ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں ہی نہیں رکھتے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو کیا بتایا گیا اور آپ نے کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت ہمیں دیں، ویڈیو کو اینڈ تک مکمل واچ کریں۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ اس عمل کو اس طریقے سے کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، صحت مانگنی ہے، تندرستی مانگنی ہے، دولت چاہیے، بڑا گھر چاہیے، نوکری چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے، بچوں کا اچھا مستقبل چاہیے، بہن بچیاں چاہتی ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے، مائیں پریشان ہیں، باپ پریشان ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، دنیا کے جتنے بھی، ہر انسان طرح کے مسائل میں جکڑا ہوا ہے، جس کا جو مسئلہ ہے، جو مسائل ہے، وہ سب کے لیے یہ عمل ہے۔ لیکن بس اتنی سی درخواست ہے کہ آپ کو جس طریقے سے بتایا جائے آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام آسانیاں پیدا کر دیں گے، اور آپ کے تمام بند راستے کھل جائیں گے، اور آپ کی زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے ایک درخواست عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیچے ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ دوسرا، اس کے ساتھ آپ سے میں وظائف کے اب متعلق ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وظیفہ کرنے کے جو آداب ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو آپ اسے غور سے سنیے گا، دل جمعی کے ساتھ سنیے گا، اپنا دل اور دھیان یہاں پہ لگا کے، چند منٹ کی ویڈیو ہے، آپ اسے بھرپور واچ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کو آپ کی زندگی میں یہ اضافہ کرے گی اچھی چیزوں کا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے تھوڑا اطمینان کے ساتھ دیکھیں۔ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو سب سے پہلی 1 نمبر کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی پڑے گی، آپ کو 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا۔ یہ ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کے وظیفے میں تاثیر نہیں آتی۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ اگر باجماعت نماز نہیں ادا کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں پر موجود ہیں وہاں پہ ادا کر لیں، لیکن نماز کی پابندی باقاعدگی سے ضرور کریں۔ بہنیں بھی گھروں میں نماز ادا کریں، میرے بھائی بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، بچے بھی کریں، سب 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ آپ صدقہ ضرور کیا کریں، جتنا بھی ہو سکے 5 روپے، 10 روپے، یا کیڑے مکوڑوں کو چینی ڈال دیں، بچوں میں گولیاں ٹافیاں تقسیم کر دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کی پہنچ میں ہے۔ کوئی میں یہ نہیں کہتا آپ 10 لاکھ کا صدقہ کریں، آپ کالے بکرے صدقہ کریں، آپ 2 درجن انڈے کریں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کے پاس جتنا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کو توفیق مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، آپ صدقہ ضرور کر دیں۔ آپ کسی ضرورت مند کی اس سے مدد کر دیں، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں
کیسے بدلاؤ لے کے آتے ہیں، آپ کی زندگی میں کیسے سدھار آتا ہے۔ آپ ان 2 باتوں کے اوپر عمل کریں اور دیکھیے گا آپ کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے۔ تیسرا، جب بھی کوئی وظیفہ کریں تنہائی میں کیا کریں، کوشش کریں کہ آپ تنہائی میں کریں۔ کچھ ایسے وظائف ہیں جو ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر وظائف ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو تنہائی میں کرنے چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی کونا، کوئی ایک جگہ، کوئی کمرہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ تنہائی ہو، جہاں پہ آپ کو آپ کے بچے تنگ نہ کریں، آپ کی زوجہ وہاں پہ نہ آئے، یا گھر کا کوئی بھی فرد آپ کو آواز نہ دے جس وقت آپ عبادت میں مصروف ہوں، عبادت میں مشغول ہوں۔ میں بھی جب کوئی وظیفہ کرتا ہوں تو میں اپنے گھر میں ایک الگ کمرے میں بیٹھ کے، جہاں پر مجھے کوئی تنگ نہ کرے، وہاں پر کرتا ہوں۔ اور جتنے بھی احباب ہمیں جانتے ہیں، ہم ان کو جب بھی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور تنہائی میں وظائف کیا کریں۔ اور جب بھی کسی بہن نے، کسی بھائی نے کیا، ہماری بات کے بتائی گئی بات کے اوپر عمل کیا اور جس طریقے سے ہم نے کہا اس نے ویسے وظیفہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین نتیجہ عطا کیا، اس کے وظائف نے بہت بہترین اسے اثر دکھایا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اسے وہ مل گیا۔ اس لیے آپ تنہائی میں کریے گا۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست مزید کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ درخواست ہے کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ لے کے آیا کریں کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں کا ہو گیا، میں کروں گا یا نہیں ہوگا، میری دعا میں تاثیر ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنا دل، اپنا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، اپنے دل کو آپ پاک صاف کریں، برے خیالات سے پاک کریں، اپنی نیت کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور آپ دل کو اپنے سکون کی حالت میں لائیں، اطمینان کی حالت میں لائیں۔ کوئی بے چینی نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ آپ پھر جو بھی وظیفہ بتاؤں آپ وہ وظیفہ کریے گا۔ اگر آپ کا دل بے چین ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ وظیفہ نہ کریں، کیونکہ آپ بے چینی کی حالت میں کریں گے، آپ کو یقین نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کو کوئی ثمر نہیں ملے گا، کوئی پھل نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو بالکل سکون کی حالت میں لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کامل کریں، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، مختصر سا وظیفہ ہے، آپ نے رات کے وقت کرنا ہے۔ رات میں جب آپ اپنے دفتر سے آ جائیں یا اپنے کاروبار کا جو بھی آپ کی جگہ، آپ وہاں سے گھر واپس آ جائیں، کھانا کھا لیں، نہا لیں، کھانا کھا لیں، آرام کر لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں۔ اب آپ کو بالکل فری ہیں، اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، آپ نے وقت نکالنا ہے۔ عشاء کی نماز آپ ادا کر چکے ہیں، یا جو باجماعت نہیں ادا کر سکا تھا وہ اب تنہائی والی جگہ پر جائے گا، اپنے گھر میں جہاں پہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، وہاں پہ جا کے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرے گا۔ اس کے بعد اسی مصلے پہ بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کچھ آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ کو جون سا بھی درود پاک آتا ہے، جون سا بھی آتا ہے، چھوٹا آتا ہے یا بڑے والا آتا ہے، درود ابراہیمی آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے سب مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم سب کو یاد ہے، ہم سب کو آتا ہے، اس لیے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو بہترین کام ہو جائے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جب آپ نماز پڑھ چکے ہوں، اسی مصلے پہ بیٹھ کے۔ آپ کے پاس کوئی تسبیح پڑھی ہے تو آپ تسبیح کو پکڑ لیں، نہیں پڑھی تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ وظیفے کو گن سکتے ہیں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ پہلا نام آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور تسبیح کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اس کو مزید پڑھنا ہے، یعنی کہ 111 مرتبہ، 111 ٹائمز۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 111 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اس کو بھی 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی جگہ پہ بیٹھے بنا بولے بغیر، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو نہیں بلائے گا۔ آپ کسی کو منع بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو آواز نہ دے، آپ نے یہ پھر کرنا ہے۔ اگر آپ کو بیچ میں کوئی آواز دے تو آپ نے اسے جواب نہیں دینا، بالکل تنہائی میں یہ کرنا ہے۔ 111 مرتبہ آپ نے یا فتاح بھی پڑھ لیا۔ جب آپ دونوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام پڑھ چکے، اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو دوبارہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے،
آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تنگی ہے، کاروبار سے متعلق ہے، نوکری سے متعلق ہے، گھر کے کوئی بھی معاملات خراب ہیں، بچوں کو لے کے پریشان ہے، جس بھی طرح کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا وہ مسئلہ بیان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ عمل کارگر لائیں گے اور آپ کا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کو اس کا اثر ملے گا۔ اب اس کے بعد آپ جب وظیفہ مکمل کر چکے ہیں تو آپ نے دعا مانگ لینے کے بعد اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، اپنے ہاتھوں پہ مارنی ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیرنا ہے، اپنے سر پہ پھیرنا ہے، اپنے بدن پہ پھیرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دینی ہے۔ یہ میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، جو کرے، گھر کا ایک فرد بھی کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کر لینے کے بعد اپنے بچوں کو پھونک مارنی ہے، اپنی زوجہ کو ماریں، اپنے والدین کو ماریں، حتیٰ کہ گھر کی ہر ایک چیز کو پھونک ماریں اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی جیب جس میں آپ پیسے رکھتے ہیں، یا کوئی لوگ ہیں جو بٹوے کا استعمال کرتے ہیں جسے والیٹ کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر پھونک مارنے کے بعد اپنے آرام گاہ میں چلے جانا جہاں پہ آپ آرام کرتے ہیں۔ آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا، آپ نے اپنے بسترے پہ جا کے سب سے پہلے اپنے تکیے کو پھونک مارنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ اپنا عمل مکمل کر چکے ہیں۔ اب آپ ہر کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ فوراً سے سو بھی سکتے ہیں، نہیں نیند آ رہی تو آپ کو جب نیند آئے آپ آرام کریں، نیند پوری کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ صبح سو کر اٹھیں گے آپ اپنے آپ کو ایک بہتر حالت میں پائیں گے، آپ کی زندگی کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر سے بوجھ اتر گیا، اللہ تعالیٰ وہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے اور آپ کو چند ہی دنوں میں، صرف چند دنوں میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو اپنی خواہش کا اظہار کیا وہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دیں گے اور آپ کو وہ مل جائے گا جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا، چاہے وہ آپ نے دولت مانگی ہے، چاہے وہ آپ نے شہرت مانگی ہے، آپ نے جو بھی مانگا، بڑا گھر مانگا، آپ کو وہ مل جائے گا۔ اب آپ نے اپنا عمل مکمل کر لیا، آپ صبح سو کے اٹھے۔ اب آپ نے صبح سو کے اٹھنے کے بعد ایک کام مزید کرنا ہے جو رہ گیا تھا۔ جب آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز کو آپ نے پڑھنے کے بعد جس جگہ پہ بیٹھ کے فجر کی نماز پڑھی ہے آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھ کے پھر آپ نے وہی دعا مانگنی ہے جو آپ نے رات کو مانگی تھی۔ جب آپ یہ اپنا عمل مکمل کر چکے ہیں، وہ دعا مانگ لی، اب اس کے بعد آپ اپنا دن جیسے گزارتے ہیں، جیسے شروعات کرتے ہیں دن کی، وہ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے گھر سے باہر جائیں اپنے کام کے لیے، اپنے دفتر کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو سب سے پہلے آپ نے جو ایک کام کرنا ہے، حسب توفیق جتنا بھی ہے، 20 روپے ہیں، 50 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، جس کے پاس جو بھی ہے آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کسی ضرورت مند کو وہ پیسے دے دینے ہیں۔ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو کیڑے مکوڑوں کو چینی ڈال دیں، یا اس طرح کا کچھ جانوروں کو، مچھلیوں کو ڈال دیں پانی میں جا کے، یا کسی جانور کو یا جو پرندے ہیں ان کو گوشت ڈال دیں، تھوڑا سا، جتنا بھی آپ کے پاس، زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ کر لیں، تھوڑا کر سکتے ہیں تھوڑا کریں۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا عمل قبول کر لیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے وہ حالات جو پہلے تھے اب ویسے نہیں رہیں گے، آپ بہتری کی جانب گامزن ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات پوری کر دیں گے۔ ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی میری بہنیں اس وظیفہ کو سننے کے بعد اچھے طریقے سے، جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کریں۔ ہمارے ہاں یہاں پر درود شریف کا عمل جاری ہے، بزرگ بچے بڑے سب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے نیچے کمنٹ میں اپنا نام لکھ کے آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ العزیز سب یہاں پہ آپ کے لیے آپ کا نام لے کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ اسے کریں گے اور آپ اس کا ثمر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے وقت میں ہماری زندگی کو بہتر کریں اور ہمیں تمام مشکلات سے، آفات سے، پریشانیوں سے، تنگ دستی سے، اولاد کے دکھ سے، ہر طرح کی پریشانی سے دور فرما کر ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مکہ اور مدینہ کی اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائیں۔ آنے والے وقت میں آپ کو مزید اچھے وظائف بتاؤں گا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے آئیکن کو بھی آپ دبا دیا کریں، اس سے آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہاں کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔